آپ داخل ہوتے ہو یہ مسجد نبوی کا جو مینار ہے نا گنبد کے ساتھ اس کے آدھے کے برابر ہے چوکٹ. اتنا اونچی ہے یہ مسجد, یہ پورا علاقہ مسجد نبوی سے. مسجد نبوی نیچی, پانی جب آتا تھا تو ادھر مسجد نبوی کے پاس سے گزرتا تھا. سب باغات ہیں. قبا کے باغ بہت مشہور ہے. ہاں جی, یہ فلانی گوری ہے, فلانی موٹی پتلی ہے. اور پھر اشعار کہتا یہودی تھا, سلم کو بہت اس نے ستایا. اس کا والد جو ہے نا وہ عربی تھا اور ماں یہودی تھی. والد کہیں سے بھاگ کے آیا تھا, ان میں رہتا تھا, ان میں شادی کر لی. آپ نے فرمایا مجھے بہت تکلیف ہے. محمد بن مسلمہ جو صحابی تھے, یہ گرا نہیں دیا سر انہوں نے؟ جی جی, پہلے تو تھا ایسے ہی ہے شروع. نہیں میں پہلے دیوار آگے سائے میں لے لیں. تو یہ اس کی جگہ ہے. یہ اب ان کو گرا دیا. پہلے مکانات تھے بنے ہوئے, یہ رائٹ سائڈ پر یہ تھا, یہ کعبہ اشرف کا قلعہ. یہ پورا علاقہ اس کا تھا اور بڑا یہودیوں کا بڑا سردار تھا وہ. ہاں جی, تو نے کہا اس آواز میں سے مجھے خون کی بو آتی ہے, بلڈ شڈ جیسے معلوم ہوتا ہے. یہ تم نہ جاؤ. انہیں بہت پکڑا, انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, میرا بھائی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو نیچے آ گیا. آنے کے بعد خوب خوشبو لگائی تھی. تو سر میں یہ لوگ خوشبو زیادہ لگاتے تھے. تو انہوں نے کہا اپنی بہت خوشبو لگائی, خوشبو تو سونگاؤ. تو سر سونگا. پھر سارے صحابہ نے سونگا. انہوں نے کہا ایک بار پھر اور سونگاؤ. اب جو سنگایا تو اس کے سر کو اچھی طرح پکڑ لیا. تو دوسرے نے تلوار ماری اور گردن الگ کر دی. کعبہ اشرف یہ اس کا قلعہ تھا, بہت مضبوط. اور اس وقت زمانے میں یہ دیکھو پتھر کتنے بڑے بڑے اس طرح ان کو بنایا ہوا تھا. یہ سب اس کے باغات تھے. یہ بنو قریظہ ادھر رہتے تھے نا. تو بنو قریظہ ہے نا جی, بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ, وہ یہاں رہتا تھا. 3 قبیلے رہتے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو بنو قینقاع شروع میں نکال دیے تھے, پھر بنو نذیر نے. پھر بنو قینقاع وہ تھے جو غزوہ خندق میں جنہوں نے غداری کی تھی, اور جہاں عورتوں کو جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ان عورتوں کے وہاں جا کر حملے کی کوشش کرتے تھے. تو حضرت جو نا اسماء رضی اللہ تعالی نے ایک یہودی کو قتل بھی کیا تھا, مار کر, وہ ڈنڈا مارا تھا. تو اس کے بعد پیغمبر سلام جب خندق سے واپس آئے 20 دن کے بعد, تو پھر ان کو جو نا وہ حضرت جبریل السلام آ گئے. انہوں نے کہا ابھی نا آپ بیٹھے, قریظہ چلیں. پھر یہاں ان کو گھیر لیا. پھر گھیرنے کے بعد پہلے تو لڑائی مڑے کی, کیونکہ انہوں نے بہت تنگ کیا, یعنی غداری شروع کر دی. اور ان کے ساتھ آپ نے آدمی بھی بھیجے بھی تم غداری نہ کرو, تم وہ بیٹھ سے آئے ہیں, تم نے یہیں رہنا ہے. لیکن ان کے دماغ خراب تھے. ان کا بھی شاید اب یہ ختم ہو جائیں گے مسلمان, کیونکہ اتنے لوگ آئے ہوئے تھے خندق میں. تو لیکن یہ ہے کہ پیغمبر سلام نے پھر آ کر پھر جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو خندق میں ہی تیر لگا تھا, یہاں پر اس جگہ پر. تو خون بند نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے دعا کی اللہ جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھوں تو موت نہ آئے. تو خون بند ہو گیا, لیکن یہ جگہ پھول گئی ایسے. تو پھر مسجد نبوی میں خیمے میں رہتے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, تو پھر وسلم نے انہیں پوچھا کہ تم, انہوں نے کہا اچھا ہم تیار ہیں, ہمیں بھی جلا وطن کر دو. اور میں کہ نہیں, تم کس کے فیصلے پر اترو, یعنی کھولو گے دروازے, اترو گے. انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ کے. تو آپ نے ان کو بلوایا. تو ان کو بلا کر اسی پر وہ حدیث آتی ہے نا کہ قوموا الی سیدکم, کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑے ہو کر تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. ایزی حدیث ہے بخاری کی. تو وہ خیر آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب بڑوں کو قتل کر دو اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لو. آج اس کے بعد 4000 آدمی 4000 پیپل جو ہے ان کو قتل کیا گیا. اچھا اس میں ایک عجیب ایک عورت بھی تھی, وہ ایک لیڈی تھی فیمیل, وہ بہت شارپ اور اس نے بہت سازشیں کی اسلام کے خلاف, اور وہ باقاعدہ لڑائی میں رہتی تھی, وہ جیسے یعنی جو آرمی ٹائپ کی. اس کو بھی گرفتار کر لیا. تو اما عائشہ صدیقہ کے پاس جا کر بٹھایا اس کو. تو وہ کہتے بڑی ہنس کے باتیں کر رہی تھی. اماں کہتی تو میں نے کہا پتہ نہیں, یہ کہا میں بنو قریظہ سے. تو تھوڑی دیر میں آواز لگی فلاں عورت کو لے آؤ.
انہوں نے کہا تجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے بھی قتل کا حکم ہوا ہے. پھر اس کو بھی قتل کر کے ایک آپ نے بہت بڑا یہ خندق کھودی تھی ایسے، اس میں لاشیں گرتی رہیں، پھر بند کرا دی. تو عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پھر صحابہ کرام میں مدینے میں تقسیم کر دیے غلام کے طور پر. تو یہ بعد میں بنو، یہ پہلے یہ قتل ہوا، اس کے بعد ان کا یہ انجام ہوا غزوہ خندق میں. یہ تو قتل پہلے ہوا تھا، غزوہ خندق سے پہلے قتل ہوا، اس کے بعد غزوہ خندق ہوا. خندق میں بھی بنو قریظہ نے غداری کی، اس کے بعد پھر بنو قریظہ کو ختم کر دیا. پھر سارے یہودی یہاں سے ختم ہو گئے. پھر خیبر چلے گئے، خیبر. پھر 6 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، وہاں بھی ان پھر گڑبڑ شروع کر دی، مکہ والوں کے ساتھ مل کر لڑائیاں شروع کر دی. تو پھر آپ نے خیبر فتح کیا، پھر وہ خیبر سے بھی چلے گئے، پھر وہ شام ان کو بھیج دیا. پھر پورا خطہ عرب ان یہودیوں کے وجود سے پاک ہو گیا. چلو لے لیں واپس. وسلم نے وہ سب سے پہلے شفقت محبت کی، سب یہودیوں کو اس طرح رکھا اپنا بنا کر کہ بھئی تم بس ہمارے ساتھ رہو، مان تمہاری خیر خواہی، اور پوری خیر خواہی بھی کرتے تھے وسلم. لیکن انہوں نے ایک دن بھی وفا نہیں کی. پھر آہستہ آہستہ آپ نے بھی پھر ان کے ساتھ بالکل صحیح کر دیا، سب کو نکال دیا. بنو قینقاع چلے گئے، بنو نذیر، لیکن انہوں نے بہت موقع غزوہ خندق کے موقع میں انہوں نے غداری کی، قتل کرا دی سب، ایک نہیں زندہ چھوڑا. اس لیے 1-2 بچے جو ہے نا جوان، وہ رات کو قلعے سے کود کر آ گئے تھے باہر، بس وہ بنو قریظہ تھے، وہ بچے اور مسلمان صحابہ میں سے ہوئے، وہ رات کو دیواروں کے اوپر سے آ گئے.